آج 18 اکتوبر ہے اور ہم 18 اکتوبر 2007 کو یاد کر رہے ہیں جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان واپس آئی تھی ایک امید کے ساتھ۔ وہ اس ملک کے غریب عوام کی آواز تھی۔ انہوں نے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کا مقابلہ آمر کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت قبول کی اور 18 اکتوبر 2007 پہ جو واقعہ اسی جگہ پہ ہوا تھا جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قافلے پہ خودکش حملہ ہوا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہوئے، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو ان دہشت گردوں سے، ان انتہا پسندوں سے، ان کے سہولت کاروں سے نہیں ڈری، وہ جھکی نہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹی، اپنی جد و جہد جاری رکھی اور 27 دسمبر 2007 کو شہید ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا مشن کو، فلسفہ کو، سیاست کو آگے لے کے چل رہی ہے۔ اسی سلسلے میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، جہاں ہم ملک کے جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ تبصرہ ہوگا، اور آپ کو جیسے معلوم ہے کہ اس وقت جو ہمارے ہمسائے ملک میں کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے اس کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی غور کریں گے۔ ہم آپ سب کا بہت شکر گزار ہیں۔ بلاول صاحب یہ بتائیں کہ ایک سیکنڈ اس واقعے کو 18 سال گزر گئے لیکن ابھی تک اس واقعے کو 18 سال گزر گئے لیکن ابھی تک اس واقعے کے اصل پلانر I can't hear you. 18 سال گزر گئے لیکن ابھی تک I can't. آواز نہیں آ رہا ہے۔ 18 سال گزر گئے لیکن ابھی تک اس واقعے کے ماسٹر مائنڈ کس نے یہ دھونے کی اجازت دی، کس نے حملہ کیا، کس نے پلاننگ کی، کس نے لائٹیں بند کروائیں، اس کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ پاکستان کی تاریخ میں بہت سے ایسے واقعہ ہوئے ہیں جو اس ملک کے قومی ٹریجڈیز رہے ہیں۔ ان قومی ٹریجڈیز میں سے ایک یہ ہمارا 18 اکتوبر کا کارساز کا واقعہ ہے، جو ملک کی تاریخ میں سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ تھا، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ اس ملک کے خلاف، ہمارے وفاق کے خلاف ایک سازش تھا۔ انفارچونیٹلی جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس انسیڈنٹ کا ایسے کوئی اسپیکٹس ہے جس پہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، اور ویسے ہی اس ملک میں ہوتے آ رہا ہے۔ سنجے صاحب جو لوگ شہید ہوئے اس کے جو سہولتکار تھے سارے واقعے کے، وہ اس ملک میں اس وقت بھی موجود ہیں۔ دہشت گردوں کا آپ کو اس وقت بھی خدشہ ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ دوسرا، آپ ہمیشہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی سیاست کو سپورٹ کرتی ہے اور نون لیگ کو ہمیشہ بچاتے ہیں۔ پہلے آپ نے کہا تھا جب یہ مشکل میں ہوتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں، جب یہ پاور میں ہوتے ہیں تو گلے سے پکڑتے ہیں۔ اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ پنجاب ہو یا وفاقی وزراء ہو، ان کا یہی رویہ ہے۔ آج CEC میں آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، کیا فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی آپ کی پالیسی تبدیل ہے، آپ وفاقی حکومت کو کچھ نہیں کریں، لیکن اس کی جانب جو آپ کے اپنے اراکین قومی اسمبلی ہیں وہ یہ روتے ہوئے رہے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہوتے، ہم نے حکومت میں شامل ہیں لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ وہاں پارٹی کے نمائندے مختلف صوبوں سے، وفاق سے بھی اپنے جو ایشوز ہیں وہ ریز کریں گے، ان پہ بھی ہم غور کریں گے۔ ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب نے مجھ سے ملا ہے اسلام آباد میں، جو باتیں وہاں ہوئے ہیں وہ بھی میں پارٹی کے سامنے رکھوں گا۔ وقاص باقی اچھا، وزیر اعظم سے شہباز شریف سے جو آپ کی ملاقات ہوئی، خاص طور پہ ہمارے پاس اس وقت سندھ میں PIDCL کا ایشو ہے، جو متحدہ قومی موومنٹ سے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی، اس میں ان کا PIDCL کو برقرار رکھا جائے گا اور سندھ حکومت کے اعتراضات تسلیم نہیں۔
پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ جہاں تک اس قسم کے اسپیسیفکس ہے یہ ایشوز پاکستان پیپلز پارٹی بھی وفاق کے ساتھ ریز کرتے رہے ہیں اور I'm sure کہ سندھ حکومت کا جو اعتراضات ہیں وہ ریز کرتے رہیں گے. ہم خوش ہوں گے کہ کراچی پہ کام کے لیے کام کیا جائے. ہمارا تو مطالبہ رہا ہے وفاقی حکومت سے مختلف اسکیمز کے حوالے سے, کراچی کے پانی کے ایشوز کے حوالے سے جو بھی کام ہو وہ ضرور آئینی طریقے سے اور 18ویں ترمیم کے مطابق ہونا چاہیے. اس کے علاوہ تو پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت خوش ہوں گے اگر وزیر اعظم صاحب چاہے گا کہ مزید کام کرے صوبہ سندھ میں. بلاول صاحب, آپ نے اس دن بڑے خوشی کا اظہار کیا تھا, خاص طور پہ جو وزیر اعظم معاہدے میں وہاں شرکت کرنے گئے تھے, اور یہ خدشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ اللہ کرے اس سے امن ہو اور خلاف ورزی نہ ہو. اب دیکھا جا رہا ہے کہ روزانہ کے بنیاد پہ ایک بار پھر جو ہے فلسطینی لوگ 10-15-20 اسرائیلی فوج جو ہے وہ قتل کر رہی ہے, تو وہ بھی تو انسانی خون بہہ رہا ہے معاہدے کے باوجود. اس پر آپ کیا کہیں؟ ہم غور سے فالو کر رہے ہیں جو صورتحال ہے مڈل ایسٹ میں. ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ پروگریس ہوا ہے یہ بہت بڑا کامیابی ہے, اور جس انداز میں اور جس طریقے سے آپ سب نے 2 سال سے غزہ میں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے گزرا ہے, تو وہی جو پہلے کہا تھا وہی خدشات ہے. امید تو ہے اور ہم امید تو رکھتے ہیں, لیکن ماضی کو بھی اور ان کی تاریخ کو بھی غور کرتے ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ آپ سب. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کراچی میں سانحہ کارساز کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ شہید بے نظیر بھٹو نے آمریت کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی. محترمہ بے نظیر بھٹو واضح خطرات کے باوجود بھی وطن واپس آئیں. محترمہ بے نظیر بھٹو